بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال: پیغمبر اکرم نے جب نظریہ اسلام پیش کیا اس معاشرے میں 1400 سال پہلے، تو کیا سب نے یکصدا ہو کر رد کیا یا یکصدا ہو کر سب نے لبیک کہا؟ سب فوراً اسلام کے دائرے میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر شہادتین اپنی زبان پر جاری کر کے آیا سب مسلمان ہوئے، یا سب نے یکصدا ہو کر نہ فقط اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ پیغمبر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس وقت کا معاشرہ تیار ہوا تھا؟ سب نے یک ساتھ قبول کیا یا سب نے یک ساتھ ٹھکرا دیا اسلام کو؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے اس وقت ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان معاشرے میں پیدا نہ ہو چکے ہوتے، اگر ہم اسلامی ملک میں پیدا نہ ہو چکے ہوتے، کسی غیر اسلامی ملک میں غیر مسلمان گود میں اگر ہم پیدا ہوتے، تو اس وقت اسلام کی نسبت میں ہمارا عکس العمل کیا ہونا تھا؟ اگر ہم آج کی بجائے 1400 سال پہلے اگر پیدا ہوتے جس طرح سے اس وقت کے لوگ تھے، اور ہمارے سامنے پیغمبر آک اس ماحول میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں آتش پرست تھے، جہاں آفتاب پرست تھے، جہاں ستارہ پرست تھے، پرستش بہت تھی، لیکن درختوں کی پرستش، پتھروں کی پرستش، لکڑیوں کی پرستش، بتوں کی پرستش، آگ کی پرستش، گوسالے کی پرستش، چاند کی پرستش، ستاروں کی، سورج کی، بہت ساری اشیاء کی پرستش ہو رہی تھی، پوجا کرتے تھے، انسانوں کی پوجا کرتے تھے۔ جس کی پرستش نہیں ہوتی تھی، نہیں ہو رہی تھی، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات تھی۔ خدا کے علاوہ من دون اللہ اندادن، بہت ساری اشیاء اور بہت سارے افراد کی بے عنوان معبود پرستش کرتے تھے اور پرستش ہو رہی تھی۔ اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو کیا ہم قبول کرتے، لبیک کہتے، یا اس صف میں جس صف میں دوسرے لوگ کھڑے تھے ہم بھی وہاں کھڑے ہو جاتے؟ قبول کرتے یا رد کرتے؟ خوب، تو اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا ہے کہ سب نے ایک ساتھ قبول کیا ہو یا سب نے ایک ساتھ وہ کیا ہو، ٹھکرایا ہو، نہیں۔ اعتراض کرنے والے، قبول نہ کرنے والے، بے حسی سے کام لینے والے، سکوت اختیار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے، لیکن قبول کرنے والوں کی تعداد ہمیں بہت کم ملتی ہے۔ جبکہ انسان جو انسان کہلانے کا لائق ہے، وہ فطری طور پر کامیابی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اور پیغمبر اکرم شروع سے ہی آپ کا یہ نعرہ تھا، میں وہ خیر لے کے آیا ہوں، وہ کامیابی لے کے آیا ہوں، وہ بلندی لے کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لایا ہے۔ میں دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے میں انسانوں کے لیے خیر لے کے آیا ہوں، سعادت لے کے آیا ہوں، نجات لے کے آیا ہوں۔ کہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، بس اتنا سا کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لکڑی چھوڑ دو، یہ آگ چھوڑ دو، یہ بت چھوڑ دو، یہ پتھر چھوڑ دو، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چیزیں چھوڑ دو، اس کی پرستش نہ کرو، یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔
تم اس کی پرستش کرو جو تم سے بہتر ہو، ہر حالت میں تم سے بہتر ہو، تمہاری طرف محتاج نہ ہو، یہ ساری چیزیں تمہاری طرف محتاج ہے۔ افضل کی پرستش کرو، افضل کی پوجا کرو، افضل کے سامنے جھکو، یہ چیزیں تم سے افضل نہیں ہیں۔ تو بہت ساروں نے پیغمبر کو قبول نہیں کیا، بعض نے پیغمبر کو قبول کیا، دین اسلام کو قبول کیا۔ تو جو کیٹیگری میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جو گروہ بندی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو گروہ اسلام کو قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے حوالے سے بھی سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، سب کی حالت ایک جیسی۔ دیکھیں آپ، ایک کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹ ہو تو سب پاس ہو جاتے ہیں، پاس ہونے میں سب مشترک ہے، لیکن کسی کا نمبر بہت زیادہ ہے، کسی کا نمبر درمیانی ہے، کسی کا نمبر کم ہے، کسی کا نمبر پاس کی حد تک ہے۔ پاس ہونے میں سب شریک ہے، سب برابر ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن جنہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، کسی نے مجبوری کی بنا پر، اپنے کو خطرے میں دیکھ کر، یعنی اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو یا میری جان کے لیے خطرہ ہے، یا میرے اولاد کے لیے خطرہ ہے، یا مال کے لیے خطرہ ہے، جائیداد کے لیے خطرہ ہے، چونکہ مجھے بچنا ہے، لذا چارہ کار، راہ حل اسلام کے قبول کے علاوہ نہیں ہے، لذا مجبوراً وہ اسلام قبول کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی معاشرے میں آپ کو مل سکتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں اس طرح کے افراد آپ کو مل سکتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ایک قبول کیا، لیکن مجبوراً قبول کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی رضا کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، بغیر کسی زبردستی، جبر اکراہ کے قبول کرتے ہیں کچھ افراد۔ تو آیا قبول کرنے والوں میں جو حالت اجباری کے ساتھ قبول کرے وہ بہتر ہے، یا جو حالت اختیاری میں اسلام قبول کرتا ہے وہ بہتر ہے؟ جو حالت اختیاری میں، حالت رضایت کے ساتھ اسلام قبول کرے وہ پسندیدہ ہے۔ اسی میں ایک مرتبہ ایک شخص حالت بلوغ میں اسلام قبول کرتا ہے، ایک شخص جو ہے نا وہ عمر کے اعتبار سے بالغ نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے وہ بالغ نہیں ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ ایک بالغ انسان اسلام قبول کرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ اسلام قبول کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ذرا ملاحظہ کریں، جو بڑا انسان ہے عمر کے اعتبار سے وہ تجربہ کار ہوتا ہے، یعنی مختلف زاویے سے اس کی تجربیات زیادہ ہے، نفع نقصان کا وہ خیال رکھتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں نفع نقصان کا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، سامنے والے پر اعتماد کر کے، اعتراف کر کے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، سامنے والے کو پہچان کر اس پر اعتماد کر کے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں میں خلوص کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، معرفت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اعتبار اور اعتماد کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے، اپنے تجربیات کی روشنی میں نفع نقصان کا لحاظ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں میں یہ نہیں ہے، کود پڑنے کے لیے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں،
خطرات کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کچھ جہات سے کسی نظریے اور پروگرام کے حوالے سے، قبول کرنے کے حوالے سے، ایک مرتبہ ایک بڑا انسان قبول کرتا ہے، ایک مرتبہ چھوٹا انسان قبول کرتا ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، چونکہ چھوٹے بچوں میں نے عرض کیا یہ جو دنیاوی اعتبار سے تجزیہ و تحلیل ہے، یہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، خلوص کا پہلو اس میں زیادہ ہوتا ہے، معرفت، اعتماد کا پہلو ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کا فی الفور لبیک کہنا، اس نظریے کے ساتھ دینا، پیغمبر اکرم کے ساتھ دینا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گرچہ جسمانی اعتبار سے یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، لیکن فکری اعتبار سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے اور خلوص کے اعتبار سے، معرفت اور تربیت کے اعتبار سے یہ بچے بلوغ فکری کو پہنچ چکے ہیں، فکری اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے بالغ ہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے جو عرف میں جو ایک چیز رائج ہے سن اور عمر کے اعتبار سے یہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس وقت جب پیغمبر اکرم نے اسلام کو پیش کیا تو اس وقت آپ کی عمر 8 سے 10 سال بتاتے ہیں، 8 سے 10 سال۔ آپ نے نہ فقط نہیں سوچا، جب پیغمبر اکرم نے اسلام پیش کیا تو نہ فقط آپ نے نہیں سوچا، نہ فقط آپ نے وقت نہیں لیا، بلکہ فوراً آپ لبیک کہتے ہیں، جبکہ عمر کے اعتبار سے آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ نہ سوچنے کے لیے آپ مہلت لیتے ہیں، نہ مشورہ کرنے کے لیے آپ فرصت مانگتے ہیں، نہ نفع نقصان کا آپ خیال رکھتے ہیں، نہ تجربیات سے آپ استفادہ کرتے ہیں، پیغمبر پر اعتماد کر کے، پیغمبر پر اعتبار کر کے امیر المؤمنین نے فوراً اسی وقت جب پیغمبر کی طرف سے اظہار ہوتا ہے تو لبیک کہنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، اور لبیک کہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ اس نماز میں امیر المؤمنین شریک ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین پیغمبر کی بارگاہ میں تربیت شدہ تھے، آپ کی تربیت پیغمبر کی گود میں، پیغمبر کی بارگاہ میں، پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے امیر المؤمنین کی تربیت ہوئی تھی۔ علی اور پیغمبر کے درمیان شروع سے فاصلہ نہیں تھا، امیر المومن ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ آپ ہوتے تھے، جو کچھ پیغمبر فرماتے تھے علی ساتھ سنتے تھے، جو کچھ پیغمبر انجام دیتے تھے علی ساتھ دیکھتے تھے۔ تو ایسے میں یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ پیغمبر جس راہ و روش پر ہو، امیر المؤمنین کسی اور راہ و روش پر نہیں ہو سکتا۔ بنابراین یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اسلام قبول کیا، شاید یہ تعبیر نارسا ہے، بلکہ یہ تعبیر ہم پیش کریں کہ امیر المؤمنین نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ امیر المؤمنین نے اسلام کو اظہار کیا، اس عقیدے کو جو اندر تھا امیر المؤمنین نے اس وقت اظہار کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت کتابوں میں بزرگان دانشمندان کبھی بھی آپ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یعنی علی کا وہ چہرہ اس لیے کرم اللہ کہتے ہیں کہ ایک لحظہ کے لیے کسی بت کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکا، اس کی طرف آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اس کے سامنے، ہمیشہ خدا کے سامنے، ہمیشہ خدا کے حضور میں، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں، لذا علی کا چہرہ کرم اللہ وجہہ ہے۔ بنابراین کم سنی میں اس اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
امیر المؤمنین نے پیغمبر اکرم کے دست مبارک بیعت کرتے ہوئے اسلام آپ قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ادامہ بحث جلسے بعدی میں۔ وصلی اللہ علی